نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اس سے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔ تو آج بات کرتی ہوں ایک ایسے وظیفے کی جس کو ہر انسان سوچنا اور پڑھنا اور سننا چاہتا ہے۔ تو یہ وظیفہ بہت ہی کارآمد اور شادی کے لیے وظیفہ لے کر آئی ہوں، جس کو پڑھنے یا اس پر عمل کرنے سے آپ کی شادی میں کتنی بھی رکاوٹیں پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفہ کے عمل سے آپ کی ہر پریشانی، ٹینشن اور رکاوٹ جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ تو وہ وظیفہ ہے کون سا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب ناظرین سے گزارش ہے کہ میرے اس سالکین چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ شادی کے لیے ایک بہت ہی طاقتور وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے بچوں یا بچیوں کے رشتے کے لیے بہت پریشان رہتے ہیں۔ وہ یہ عمل اپنے بچوں کے لیے کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا یقیناً بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ دن یا رات میں صرف ایک مرتبہ سورہ طٰہٰ پڑھنی ہے، اور اس کے اول و آخر 3 یا 7 یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ اب اس عمل کو وہ بچہ یا بچی بھی کر سکتے ہیں جن کے رشتہ کا مسئلہ ہے، یا پھر ان کے والدین یعنی والد یا پھر والدہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے سورہ طٰہٰ کو دن اور رات میں 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب سورہ طٰہٰ کو مکمل پڑھ لیں تو پھر آپ نے اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ایک اچھا نیک رشتہ آپ کے دروازے پر دستک دے گا۔ اس عمل کو آپ نے اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک کوئی رشتہ اچھا نہیں آ جاتا۔ جب رشتہ آ جائے تو آپ نے اس وظیفہ کو چھوڑ دینا ہے۔ وظیفہ پڑھنے کے متعلق کچھ ضروری اور اہم باتیں ہیں جو آپ کو بتاؤں گی۔ عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ عمل کرنے کے دوران کسی سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی، اور عمل کرنے کے دوران آپ نے اپنا مقصد ذہن میں رکھنا ہے، اور کوئی اپنے مقصد ذہن میں کوئی کسی قسم کی بات ذہن میں نہیں لانی، اور وظیفہ کے ساتھ ساتھ 5 وقت نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ عمل کو ہر اس انسان کے ساتھ شیئر کریں جس کو اس کی ضرورت ہے۔ اچھی بات بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ۔ شادی کے لیے انتہائی آزمودہ وظیفہ ہے۔ یہ کئی سالوں سے آزمودہ، تجربہ شدہ، بہترین وظیفہ ہے۔ عوام الناس کے لیے جو وظیفہ بتاؤں گی ایک انمول اور لاجواب وظیفہ ہے۔ رمضان شریف کی 11ویں اور 12ویں روزے کی درمیانی رات کو بعد نماز عشاء 2 رکعت کر کے 12 نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ 12 نفل پڑھ کر 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ پھر تمام نفل اور درود شریف کا ثواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائیں، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر خلوص دل سے، انکساری عاجزی سے
کم از کم 15 سے 20 منٹ اپنے لیے یا اپنی بہن بیٹی کے لیے اچھے رشتے کی دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے رمضان سے پہلے مراد پوری ہو جائے گی۔ یہ نہایت ہی آزمودہ اور آزمایا ہوا وظیفہ ہے جو آپ کو بتا رہی ہوں۔ میں نے جس کو بھی بتایا ہے اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا ہے۔ میں نے پچھلے سال یعنی رمضان المبارک میں اپنی بیٹی کے لیے یہ وظیفہ پڑھا تھا۔ اللہ کے فضل سے اس سال رشتے بھی طے ہو گیا ہے اور عید کے بعد اس کی شادی ہے۔ آپ یقین جانیں اس وظیفہ کے پڑھنے کی بدولت بڑی عمر کی لڑکیاں جو اپنی شادی سے نا امید ہو گئی تھی، اللہ کے فضل سے ان کی شادیاں ہو گئی ہیں اور وہ اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہیں۔ اس وظیفہ کی اجازت عام ہے۔ جس کسی کی لڑکی یا لڑکے کنوارے بیٹھے ہیں، سامان جہیز یا دیگر سامان نہ ہوں اور کہیں سے پیغام بھی نہ آتا ہو تو مندرجہ ذیل طریقہ سے یہ اسم اعظم پڑھیں۔ روزانہ بعد نماز عشاء نہایت توجہ یکسوئی اور کامل یقین کے ساتھ صرف 11 دن جمعرات سے شروع کر کے اتوار تک اس طرح پڑھیں: درود شریف 100 مرتبہ، یا مغنیوں 11,000 مرتبہ، پھر درود شریف 100 مرتبہ۔ وظیفہ اتوار کو ختم کریں اور دیکھیں پردہ غیب سے کیسے ظاہر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد شادی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ وظیفہ نمبر 2، نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد بوقت نماز اشراق 2 رکعت نماز نفل اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ لڑکے یا لڑکی کا اچھا رشتہ ملا دے، پھر السلام اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر 100 مرتبہ یا لطیف پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد رشتے طے ہو جانے شروع ہو جائیں گے۔ اور ایک اچھا اور پیارا وظیفہ بتاؤں گی۔ آج ہم آپ کو جلدی شادی ہونے کا بھی ایک ایسا اور مجرب وظیفہ بتائیں گے جس پر عمل کرنے سے آپ کی جلدی شادی ہونے کا ثواب پیدا ہو جاتا ہے۔ اور وہ وظیفہ کون سا ہے؟ تو چلیں میں بتاتی ہوں کہ وہ وظیفہ کون سا ہے۔ اگر کسی لڑکے یا لڑکی کی شادی میں بہت مشکلات پیش آ رہی ہوں اور کسی طرح رشتے طے نہ ہوتا ہو تو اسے چاہیے کہ ایسے میں عصر کی نماز کے اول و آخر 2 مرتبہ درود ابراہیمی 12 بار، پھر ایک بار بلند آواز سے سورہ احزاب کی تلاوت کرے، یعنی سورہ عصر کی نماز کے بعد اول و آخر 3 یا 7 یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد بلند آواز میں سورہ احزاب کی تلاوت کریں اور مسلسل 11 دن یہ عمل کرتے رہیں۔ اس وظیفہ کی برکت سے رشتہ ہو جائے گا اور نماز 5 وقت نماز کی پابندی سے ادا کریں۔ بچیوں کی شادی کے سلسلہ میں اس وقت تک والدین کو پریشانی رہتی ہے جب تک بچیاں اپنے گھر کی نہ ہو جائیں۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ حاسدین ان دنوں خصوصی طور پر برالی پر آمادہ رہتے ہیں، اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اس وظیفہ کو کریں تو آپ کے ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میرا مجرب اور لازوال طاقتور وظیفہ بہت پسند آیا ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔